السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ سورہ صافات آیت نمبر 139 میں ہے، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 147 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے 1,00,000 اور زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا، یعنی انہیں 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ رہا یہ سوال کہ وہ 1,00,000 سے کتنے زیادہ تھے، تو علماء کرام کا خیال ہے کہ وہ 1,00,000 سے 20,000 زیادہ تھے۔ اس طرح بستی والوں کی تعداد 1,20,000 ہو گئی، اور یہ سب کے سب کفر پر تھے۔ یونس علیہ السلام انہیں سال ہا سال دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے یونس علیہ السلام پر ظلم و جبر شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دیں، مصائب و آلام سے دوچار کیا۔ آخر آپ نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متعین دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی، لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب آپ نے یہ مہلت سنائی تو اس کے بعد غصے کی حالت میں بستی سے نکل گئے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس کو پکڑ نہ سکیں گے۔ مطلب یہ کہ ہم ان پر کوئی سزا نہیں کریں گے اور ان پر کسی طرح کی تنگی نہیں کریں گے، اور وہ سمندر کی طرف چل دیے۔ یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ تو غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چل آئے تھے۔ آپ ایک کشتی کی طرف آئے، اس میں سواریاں اور ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صفات آیت نمبر 140 میں فرماتے ہیں، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی میں پہنچے، کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھیں، سمندر میں طغیانی آئی، یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے۔ کہنے لگے، بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا۔ کشتی کچھ ہلکی ہوئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے، کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے، ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو، کرہ ڈالو، جس کے نام کا کرہ نکلتا ہے اس کو سمندر میں گراتے جاؤ، اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ چنانچہ کرہ ڈالا گیا۔ سب سے پہلے یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب کہنے لگے، نہیں، یہ تو ایسے نہیں ہیں، ان کے چہرے پر سجدوں کے نشان ہیں، انہیں رہنے دو۔ پھر کرہ ڈالو۔ پھر کرہ ڈالا گیا، پھر انہی کا نام نکلا۔ سب نے تعجب کیا۔ جب تیسری بار کرہ ڈالا گیا، اس بار پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات آیت نمبر 141 میں فرماتے ہیں، پھر کرہ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے۔ ہر بار انہی کا نام نکلا۔ آخرکار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا، تو پھر انہیں مچھلی نے پکڑ لیا اور نگل لیا۔ حوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حوت کو القاء فرما دیا، انہیں کھانا نہیں، نہ ان کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچے۔ یہ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صفات آیت نمبر 142 میں فرماتے ہیں، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا، اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔ یعنی وہ سمجھ گئے کہ بار بار جو ان کا نام کرہ اندازی میں نکلتا رہا ہے تو وہی مقصود تھے، چنانچہ خود کو ملامت کرنے لگے۔ اور یہ ملامت توبہ کی ابتدا ہے کہ انسان خود کو ملامت کرتا ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے، بعض روایات 7 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 روز کی ہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں، آخرکار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ علماء نے یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے۔
مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ گویا یہ ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صفات آیت نمبر 143 اور 144 میں فرماتے ہیں، پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مچھلی ان کو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوق کی تسبیحات کی آوازیں سننے لگے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں القاء فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی اور دیگر ائمہ کرام نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی ہے، جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ یہ دعائے مستجاب ہے، مقبول دعاؤں میں سے ہے۔ اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 88 میں فرماتے ہیں، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اس طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق 40 روز تک شب و روز آپ کی یہی دعا رہی۔ اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی۔ مچھلی ساحل پر پہنچی، انہیں کنارے پر ڈالا اور پھر واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات آیت نمبر 145 میں یوں فرمایا ہے، پھر اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ آپ وہاں اس طرح لیٹے رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کے قریب بیلدار درخت اگا، جیسا کہ سورہ صافات آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس پر سایہ کرنے والا بیلدار کدو کا درخت ہم نے اگایا۔ اس کدو کے درخت کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ کدو کے درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کیونکہ اس کے پتے چوڑے ہوتے ہیں۔ ان کے سائے میں یونس علیہ السلام کو آرام دیا گیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے، کیونکہ ان کے جسم سے جلد اتر چکی تھی۔ پھر اس درخت سے خوشبو بھی آتی تھی، اس خوشبو نے انہیں فرحت بخشی۔ اور کدو کے پتوں میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ حشرات الارض کو دور رکھتے ہیں۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیلدار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، آپ توانا اور تندرست ہو گئے اور اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت بہتر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی بستی کی طرف بھیجا، جیسا سورہ صافات آیت نمبر 148 میں ہے، اور ہم نے اسے 1,00,000 اور بلکہ زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا، وہ سب ایمان لے آئے، سو ہم نے بھی ایک وقت تک انہیں عیش و عشرت دی۔ وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ فرمایا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے گھبرانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ قلم آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، ان لوگوں کو دعوت دیتے رہیے، دیکھیے وہ سالہ سال دعوت دیتے رہے اور اکتائے نہیں، اور ان سے مایوس نہیں ہوئے، اور ان کی پوری بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہ لایا تھا۔ جب ان سے مایوس ہو گئے، انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور غصے سے چلے گئے، تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے،
اور ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے اور آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو پاک صاف بنا دیا، انہیں چن لیا۔ اللہ خود ہی سورہ قلم آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں، اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور نیک لوگوں میں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قلم آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں، بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ، مطلب یونس علیہ السلام کی مانند نہ ہو جائیے جو اپنے لوگوں سے مایوس ہو گئے تھے۔ یقیناً داعی اللہ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یونس علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا۔ جزاکم اللہ خیر۔